جنت کے اندر یہ چمک ہے یا نہیں ہے؟ جیسے ہمارے یہاں پہ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، بادل بھی ہے، بارش بھی ہے اور برق بھی ہے، تو جنت کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے محل سے باہر نکلیں گے تو وہ برق کی صورت میں پوری جنت میں چمک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر فقیر کو یہ دل میں ایک بات القاء ہوئی کہ یہ جو چمک ہے نا، یہ چمک حضور کی اطاعت و اتباع سے حضرت عثمان غنی کے سینے میں جمع ہوا، اتنا جمع ہوا ہے کہ اب اس چمک کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ اصل سے اگر چمک چاہتے ہو، دل کا نور چاہتے ہو، دل کی صفائی چاہتے ہو، دنیا کو سمجھنا چاہتے ہو، دنیا کی مکر فریب کو سمجھنا چاہتے ہو، ان دنیا کے مکروں سے نکلنا چاہتے ہو، ان قید و فریب کی چیزوں سے نکلنا، جیسے جادوگر ہیں آنکھوں کا تماشا کرتے، آنکھ پر پردہ چاڑھ کے لوگوں کو اور چیز دکھاتے، حقیقت میں اور ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سانپ حقیقت تھا، فرعونوں کا وہ جو سانپ تھے وہ رسی تھی، وہ حقیقت نہیں تھا۔ اس حقیقت کو، رسیوں کو، دو نمبر چیزوں کو صاف کر کے دکھانا، یہ ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے دین کو چھوڑا ہے، یہ پورا فلم ہے، یہ پورا حقیقت نہیں ہے، یہ پورے سانپ کے سانپ ہے، یہ زہری زہر ہے۔ جذب ہمارا روح قبض ہوگا پھر ہمارے سامنے حقیقت آئے گی۔ اگر دنیا میں حقیقت کو پانا چاہتے ہو، آؤ میرے نبی کی اطاعت و اتباع کرو، خطا حضور کی اتباع کرو۔ حضور کی اتباع میں سب کچھ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَنَعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، سب کچھ اس راہ میں، میرے حضور کی راہ میں ہے۔ میری جان، میرے دوست عزیز، حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے 2 بار جنت کو خریدا تھا۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شریف حدیث سے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اللہ اکبر، درود شریف صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ یہ واقعہ بھی مشہور ہے، صرف 2 کتابوں کا نام کا ذکر کروں۔ جلالین کی جو شرح ہے علامہ خلوتی کی، جس کو مشہور ہے تفسیر ساوی، اس میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ اور طریقہ نقشبندی کے بڑے پیر ہیں اور اکابر عالم دین شیخ عبدالرحمن جامی کی کتاب ہے جو پیر عبید اللہ کے مرید ہیں، شواہد النبوہ، فارسی میں ہے، 600 سال پہلے کی کتاب ہے۔ اور تفسیر جلالین مشہور ہے، یہ قابل قبول کتاب میں، فقیر وہاں پہ اس 2 کتابوں میں یہ بات ہے۔ اس کے بعد کے راوی ہیں حضرت مرہ، فرماتے ہیں علی بن ابی طالب حین کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نائما علی فخذہ، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے حضور کا چہرہ علی کے گود میں تھا، حضور آرام فرما رہے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نائما علی فخذہ فلم یکن صلی العصر، عصر کے نماز کے وقت حضرت علی عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ عصر حافظوا علی الصلاۃ الوسطی، جس کی نگہبانی خیال کرنے کا رب نے وہ ترغیب دیا ہے۔ حضرت علی نماز نہیں پڑھے تھے، عصر نماز تھی، حضور آرام فرما رہے تھے۔ فمستيقظ حتى غربت الشمس،
نماز کا وقت ہے اور گود میں میرے حضور آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بیدار نہیں فرمایا، حضور کو یہ نہیں فرمایا۔ حضور قرآن مجید میں تقریباً کم بیش 72 مرتبہ آیا ہے اقیم الصلاۃ۔ حضور تیرا فرمان ہے نماز پڑھو، نماز فرض ہے، دین کا اہم رکن ہے۔ حضور آپ بیدار ہو جائے، میں نماز ادا کروں۔ فما استيقظ، حضور کو نہیں جگایا حتی غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہوا۔ آخر حضور بیدار ہوئے، حضور بیدار ہوئے تو ظاہر حضور بھی تو نماز نہیں پڑھی تھی، علی بھی نہیں پڑھے تھے، حضور بھی نہیں پڑھے تھے۔ حضور بیدار ہو کر علی کو کچھ نہیں فرمایا، علی کو یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بیدار کیوں نہیں کیا۔ تمہیں پتہ ہے نا نماز فرض کی قضا کرنا عمدن کتنا جرم ہے، مذاق تو نہیں۔ میرے حضور بیدار ہو کر کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس حتی یصلی العصر۔ میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے رب کریم میری وجہ سے میں علی کے گود میں تھا، اسے بخش دے کہ اس سے نماز قضا ہوئی۔ حالانکہ حضور اگر یوں فرما سکتے تھے، لیکن حضور نے یوں نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا اللہم ان علی فی طاعتک، علی تیری اطاعت میں مشغول تھے، و طاعت رسولک، تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھے۔ میری جان آپ سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کے 4 درجے، یتلو علیہم آیاتک، یہ درجے والا اس بات کو شاید نہ سمجھ سکے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس سے بڑھ کر درجے والا شخص ہے، یہ بھی شخص اس کو سمجھ نہیں سکتا، وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّیہِمْ، یہ بات والے لوگ اس مقام پر فائز ہیں کہ اس بات کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم دنیا کی غفلت میں ہمارے دلوں پر اتنا تو سبز ہے، ہمارے دلوں پر اتنا تو اندھیر ہے، ہمارے دلوں پر اتنا تو دھواں ہے کہ ہم کہاں سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دل فرماتے ہیں مرید کو چاہیے اپنے شیخ سے عقیدت رکھے۔ عقیدت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس مقام پر فائز چلو نہیں، اگر اس کا شیخ فرماتا ہے تو اس کو مان لیتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ آپ سمجھتے میری جان، مکتوبہ شریف سے تو اور چیز بڑھ کر نہیں۔ تو میری جان میرے دوست، یہ قابل نکتے ہیں، ان پہ غور کرو۔ حضور فرمایا علی اللہ تیری اطاعت میں، اطاعت اللہ کی کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ پر عمل کرنا، قائم کرو نماز۔ حضور کو بیدار کرنا، نماز پڑھنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ حضور کو بیدار نہ کرنا، نماز چھوڑنا، یہ بھی میرے حضور فرماتے یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ سمجھتے یا نہیں سمجھتے؟ حضور کس طرح فرماتے ہیں ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں اور تیری رسول کی بھی اطاعت میں۔ میرے حضور نے فرمایا جو بچہ 8 سال 10 سال کو پہنچے، میرے امت اپنے بچے کو حکم کر نماز پڑھے، 10 سال کو پہنچے اسے تھپڑ مارو، اسے چھوٹا سا اسے تھپڑ مار کر بھی نماز پڑھواؤ، 12 سال 13 سال کو پہنچے اتنے حد تک ان کے ساتھ سختی کرو، ضرورت پڑے تو اسے اپنے گھر سے بھی باہر نکالو۔ وہ نبی فرماتے ہیں ایک طرف ان کی اطاعت یہ ہے، دوسری طرف میرے حضور فرماتے ہیں حضور
حضور کو بیدار نہ کرنا، نماز چھوڑنا، یہ بھی محمد کریم کی اطاعت ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ادب بھی ضروری ہے میری جان۔ لوگوں کے ذہنوں کو بھی کچھ لوگوں نے بگاڑ دیا، انہیں نیکوں سے دور کیا، تزکیہ نفس والوں سے دور کیا، پاک نفس دل والوں سے دور کیا۔ اللہ نے جن کے سینوں کو صفا کیا ہے، جن کے دلوں کو صاف کیا ہے، انہیں بھی بگاڑنے کی کوشش کی۔ کہا کہ یہ صوفیہ، یہ مشائخہ صرف ادب و احترام کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہی نہیں۔ میری جان، جتنا شریعت اللہ کے ولیوں کے اندر ہے، جتنی پاک دامنی اللہ کے ولیوں کے اندر ہے، جتنا قرآن و سنت کا علم و عمل، میری جان میرے دوست محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ احمد سرندی، امام غزالی، ان لوگوں کے پاس ہے، شاید یہ کسی اور کے پاس ہو۔ یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے ولی۔ میرے حضور فرماتے ہیں ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، معلوم ہوا ایک نماز پڑھنا یہ ایک بڑی فضیلت ہے، یہ اسلام کا رکن ہے، یہ اسلام کا اہم مسئلہ ہے، یہ اللہ کا فرض ہے، اس سے چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ میری جان، اسی طرح میرے نبی کا ادب کرنا، میرے نبی کا احترام کرنا، نماز کو میرے نبی کے ادب کی وجہ سے چھوڑنا، یہ بھی اسی طرح دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی تھے، عالم تھے، بڑے محقق تھے، بڑے مفسر تھے، مشہور صحابی قاری میں شمار ہوتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے تھے، میرے حضور نے ان سے آواز دی، آواز کا جواب انہوں نے نہیں دی۔ میرے حضور نے پوچھا کہ ابی بن کعب تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کیا حضور میں نماز میں تھا۔ میرے حضور نے اسے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ میرے حضور نے فرمایا اے میرے صحابی ابی، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ نے فرمایا جب تمہیں اللہ کے رسول بلائے تو انہیں جواب دو۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، حضور بلائے چلے جاؤ، حضور جو کچھ حکم فرمائے وہ کام کرو، نماز نہیں ٹوٹے گی، پھر آ کر وہاں سے نماز شروع کرو۔ سمجھے میری جان؟ تو میری جان، میرے دوست عزیز، فردد علیہ الشمس، علیہ ہی کا ضمیر علی ہے۔ حضور اپنا ذکر کچھ نہیں فرمایا، فرمایا رب سورج کو واپس کر حتی یصلی العصر۔ ابھی بھی پڑھ سکتا ہے، ہمارے امام صاحب کی نزدیک 20 منٹ جو عصر سے پہلے کا جو وقت ہے وہ مکروہ وقت ہے، لیکن جب اگر مکروہ وقت آ جائے میں نماز اسی وقت پڑھنا چاہیے۔ پھر حضور یوں فرماتے سورج غروب ہوا ہے، چلو کوئی بات نہیں اب عصر نماز پڑھ لیں، لیکن حضور فرماتے جو میری وجہ سے جس کی نماز چھوٹ جائے ان کی نماز قضا بھی نہ ہو۔ میرے نبی کے ادب کا پھل یہی ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ادب کا کیا فائدہ ہے، اگر ہم احترام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ میری جان، علی کو اس ادب کا فائدہ یہ ملا، اللہ نے اپنے نظام کو تبدیل کیا۔ میرے محبوب کے فرمان سے اللہ نے سورج کو واپس کیا، واپس ہوا اور علی نماز پڑھے، پھر سورج واپس ہو کر غروب ہوا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ معلوم میرے نبی کے عاشق علی یہ کوئی جو سچیوں پر فائز تھے، پاک نفس تھے، یہ
وہ اللہ کے ولی تھے، وہ حقیقت کو سمجھتے تھے. اس کو کہتے ہیں لدنی علم، اس کو کہتے ہیں حکمت. وَيُزَكِّيهِمْ جس کا ناس پاک تھا. حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن موجود تھا، احادیث موجود تھے. علی کو چاہیے تھا کہ حضور کو بیدار کر دے، فرض پر عمل کر دے، لیکن علی نے حضور کو بیدار نہ کیا. یہ لدنی علم کی دلیل ہے، علی کے اجتہاد کی دلیل ہے. لوگ کہتے ہیں صحابہ آپس میں کیوں لڑے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی اجتہاد ہے. علی حضور کو کیوں بیدار نہیں کیا؟ کہ ان کی اجتہاد جو بے ثواب پہ مبنی تھا. اس کو حکمت کہتے ہیں، اس کو لدنی علم کہتے ہیں. بیٹھے بیٹھے توجہ کیا، رب نے ان کے دل میں القاء کیا. اس کو حکمت وجود حکیم کہتے ہیں. جو ان کو اللہ حکمت دے، جو یزکی پر فائز ہو، رب اسے علم لدنی عطا فرماتا ہے. اس اپنی اجتہاد علم لدنی سے مسئلہ سمجھ لیا کہ نماز کو چھوڑنا حضور کے لیے یہ حق ہے، جس کی تصدیق میرے حضور نے بھی کی. میری جان، اگر آپ کی علی سے محبت ہے، ہماری بھی علی سے محبت ہے. چار خلفاء میں سے اللہ کے محبوب ہے، خلفاء راشدین میں سے ہے، اشرف مبشر میں سے ہے. جنگ بدر میں حضور کے ساتھ موجود ہے. میرے حضور نے فرمایا جو جنگ بدر میں ہو وہ جنتی ہے، بے شک جنتی ہے، محبوب خدا ہے. حضرت شیخ مجدد الثانی فرماتے ہیں ولایت کے فیض کو تقسیم کرنے والے علی ہے. بے شک علی سے محبت رکھ، لیکن یہ بھی نکتہ سمجھ لے، علی نے جو حضور کے لیے زندگی میں ایک نماز چھوڑی تھی اس کو پھر بھی قضا نہیں کیا، اپنے وقت پر ادا کیا. اگر آپ کی علی سے محبت ہے، اگر آپ علی کے محبت کا دعوے دار ہیں، اگر علی کے مرید ہیں تو یہ بات نوٹ کر لیں. پھر تجھے چاہیے کہ جس طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز قضا نہیں کی، تجھے بھی چاہیے کہ نماز قضا مت کر. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. جن کے پاس ایمان ہے اور عمل اچھے کرتے ہیں وہ لوگ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے. درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. جناب خالد صاحب کیا حکم ہے؟ اللہ